على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان عالی مرتبت، احباب زیادت، شرکائے نماز جمعہ، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے بخاری شریف کے حوالے سے حدیث شفاعت بیان کی۔ تو جہاں پہ پچھلے جمعے کا بیان ہوگا تھا، آج وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے بے شمار انسان سیدھے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ لفظ سیدھے پہ ہو رہی ہے، بے شمار انسان سیدھے جنت کے حقدار ہو رہے ہیں، مگر کچھ لوگ اتنے گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہوں کی نوعیت اتنی گمبھیر ہوگی کہ انہیں جہنم میں پھینکا جانا ضروری ہوگا، لہذا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر حضور ان کی شفاعت کرے، حضور ان کی یعنی ان جہنمیوں کی شفاعت کرے، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، حضور انہیں جہنم سے نکال لیں۔ پھر دوسری شفاعت میں جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، حضور انہیں بھی جہنم سے نکال دیں۔ پھر تیسری شفاعت میں جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگا، حضور انہیں بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ تو عزیزو، اس حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ اپنے تمام جنتی امتیوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ توجہ چاہیے، حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ اپنے تمام جنتی امتیوں کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے سارے جہنمی امتیوں کو بھی جانتے ہیں۔ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، مصطفیٰ ایک ایک امتی کا علم رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زبان
آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ میں پریشان تو ہوں، سائنسیں تو آ رہی ہے، دوسرا لگا لیں انہوں نے بات ٹھیک تو نہیں کروائی. آپ بتائیں آپ تک آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ بیان کرتا ہوں یا میں اتار دوں؟ دوسرا لگا لیں ہاں وہ اتار دوں. میرا سارا بیان برباد کر دوں گی آپ. بولو یار کس طرح بولو. بولو یار ذرا سبحان اللہ سنو میرے نیڑے آ جاؤ یار، نیڑے آ جاؤ یار، نیڑے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ بھی نیڑے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، آ جاؤ یار نیڑے. سبحان اللہ انتظامیہ چینی چوکی ہے تسی دیکھ ہی لیا. پھر سنو، حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ اپنے تمام جنتی امتیوں کو بھی جانتے ہیں اور اپنے سارے جہنمی امتیوں سے بھی واقف ہیں. جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، مصطفیٰ اپنے ایک ایک امتی کا علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ بھئی دیکھے نا، جب آقا انہیں جہنم سے نکالیں گے کہ جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو تبھی نکالیں گے نا جب سرکار کو علم ہوگا کہ کس کس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان پایا جاتا ہے. اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ رہیے گا یار. سبحان اللہ پھر جب حضور انہیں جہنم سے نکالیں گے کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہوگا، تو بھائی تبھی نکالیں گے نا جب حضور کو علم ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ یہ بہت آگے جانا ہے. جب حضور کو علم ہوگا کہ کس کس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پایا جاتا ہے. واہ واہ پھر جب حضور انہیں جہنم میں سے نکالیں گے کہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان موجود ہوگا، تو تبھی نکالیں گے نا جب آقا کو علم ہوگا کہ کس کس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پایا جاتا ہے. اللہ اللہ واہ 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 بعض لوگ کہتے ہیں حضور دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ایک بندہ بھی نہیں پہنچیا، میں تو گل کہہ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور نہیں جانتے دیوار کے پیچھے معاملات کیا ہو رہے ہیں. حضور دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، حضور دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں نادانوں، اس حدیث نے تمہاری دیوار گرا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث نے تمہاری دیوار چکنا چور کر دی ہے. واہ 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 اس حدیث نے تمہاری دیوار مسمار کر دی ہے، ملیا میٹ کر دی ہے. اس حدیث نے تمہاری دیوار زمین بوس کر دی ہے. تم کہتے ہو حضور دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم کہتے ہیں دیوار کی تو حیثیت ہی کیا، دیوار کی تو اوقات ہی کیا، دیوار تو کسی شمار میں ہی نہیں. ارے دیوار کی بات کیا کرتے ہو، مصطفیٰ تو سینے کے پیچھے
دھڑکنے والے دل کو دیکھ لیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا جملہ کہہ دیا, کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. واہ 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 سبحان میرا ساتھ دو یار, بولو نا یار. سبحان اللہ. بھائی یوسف میں قربان جاواں, تم کہتے ہو حضور دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, دیوار کے پیچھے, دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں تمہاری دیوار جائے بھاڑ میں, مصطفیٰ تو سینے کے پیچھے دھڑکنے والے دل کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور دل کے اندر موجود ایمان کی مقدار بھی دیکھ لیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا کہہ گیا خدا کی قسم. اللہ. او میرے نبی نو علم ہے کدے کدے دل وچ کنا کنا ایمان پایا جاتا ہے. اللہ 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 واہ 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 سبحان کیا بات, ہائے ہائے اللہ. جاندہ میرا نبی, علم ہے میرے نبی نو, سب خبر ہے میرے نبی نو, ویندا ہے پیا میرا نبی, اج بھی ویندا کہ کدے کدے دل وچ کنا کنا ایمان پایا جاتا. سبحان اللہ. تو کتنی شفاعتیں ہو گئیں جی؟ 3 ہو گئی نا, شاباش. کتنی ہو گئی؟ 3. ٹھیک ہے, اچھا آگے سنیے بخاری شریف کے الفاظ. حضور نے فرمایا, مطلب حوالہ بخاری کا, کتاب بخاری, الفاظ حضور کے ہی ہیں. آگے سرکار نے فرمایا ثم اعود الرابعہ, چوتھی بار سبحان اللہ سبحان میں اللہ کی بارگاہ میں پھر آ جاؤں. اللہ 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 سوال پیدا ہوتا ہے, کملی والیا ہون کی لینا ہے؟ اللہ 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 کم تے ہو گیا 3 شفاعتاں چ. اور سونے جنہ دے دلاں چ جو دے دانے دے برابر ایمان موجود سی, انہاں نوں بھی جہنم چوں تو کڈ لیا. بھائی سلیم, جنہ دے دلاں چ رائی دے دانے دے برابر ایمان موجود سی, انہاں نوں بھی تو جہنم چوں کڈ لیا. جنہ دے دلاں چ ذرہ برابر ایمان بھی موجود سی, انہاں نوں بھی تو جہنم چوں کڈ لیا. سونیا چوتھی بار رب دی بارگاہ چ پھر آ گئے ہیں, ہن جہنم چ رہ کی گیا ہے؟ اللہ 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 سونے سارے تے کڈ کے لے, ذرہ برابر دل وچ ایمان والے بھی جہنم چوں کڈ لے نہیں, ہن چوتھی بار کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضور کا چوتھی بار اللہ کی بارگاہ میں پھر آ جانا, اسے پتا چلا کہ حضور کو علم ہوگا کہ ابھی جہنم میں میرے ایسے امتی موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں ذرے سے بھی کم ایمان پایا جاتا ہے, تے جنہ دے دلاں چ ذرے تو بھی گھٹ ایمان پایا جاتا ہے. پھر سنو, جنہ دے دلاں چ ذرے تو بھی گھٹ ایمان پایا جاتا ہے, انہاں دا پیچھا بھی تے میں ہی کرنا ہے نا. معلوم ہوا مصطفیٰ کا چوتھی مرتبہ آنا, یہ مصطفیٰ نہیں بول رہے,
علم غیب بول رہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 واہ 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 سرکار جانتے ہوں گے کہ 3 کھیپاں جہنم چو کڈن دے باوجود اجے 1 کھیپ اندر رہندی ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے حاجی آواز پہنچ رہی اے انتظامیہ صاحب کل کرو تو ہونی میٹنگ ہو جائے گی شام میں بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کی کرنا ہے یار میں سبحان اللہ گلیں ہی کرنی آندیاں نے شاہ صاحب نے انج کر لیا انج کر لیا انج کر لیا سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا نعرہ حیدری حیدری حافظ جی آپ بھی ٹھیک کروا لو آپ بھی ٹھیک کروا میں بھی ٹھیک ہوں اس کا تعلق ہے شاہ صاحب کے ساتھ لہذا سے ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے نا بولو یار سبحان اللہ بھائی 3 کھیپیں نکال دی جہنم سے 4تھی مرتبہ پھر آ گئے اللہ اللہ خطابتہ کی کرنی ہے انہاں سونا چ خطابتہ کی کرنی ہے اللہ اللہ چوتھا جمعہ ہو گیا ٹھیک کروا لو کوئی اثر نہیں ہوا تو دیکھیے وہی بات ہے کرنا کیوں کرنا پڑا بول یار ذرا سرکار 4تھی بار پھر آ جائیں گے حضور نے فرمایا وَأَخِرُّوا لَهُ سَاجِدًا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں فَيُقَالُ مجھے کہا جائے گا وہی کچھ کہا جائے گا جو پہلے 3 حاضریوں پہ کہا گیا تھا. اللہ 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 کیا کہا جائے گا؟ یا محمد ارفع راسک وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَىٰ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ حبیب سر چک کے گل کر شادی سجدہ سیدھا کھلو کے گل کر بول تیری سنی جائے گی مانگ تجھے دیا جائے گا شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. حضور نے فرمایا اب 4تھی حاضری میں 4تھی شفاعت میں میں عرض کروں گا یا رب اذن لی من قال لا الہ الا اللہ 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 یا اللہ اب تو ان کے دلوں کو دیکھنا چھوڑ دے. تو نے پہلے 3 مرتبہ دلوں کے حوالے سے دلوں میں پائے جانے والے ایمان کی مقدار کے مطابق مجھے حکم دیا کہ میں انہیں جہنم سے نکالتا رہوں. تو نے پہلے کہا کہ جن کے دلوں میں جو کے دانے کا برابر ایمان موجود ہے انہیں جہنم سے نکال لے. پھر تو نے کہا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے انہیں جہنم سے نکال لے. پھر تو نے کہا جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان موجود ہے انہیں جہنم سے نکال لے. یا اللہ اب چھوڑ دلوں کو دیکھنا. یا اللہ ہن دلاں دی گل چھڈ دلاں دا معاملہ چھڈ دلاں چ چاتی پانا چھڈ دلاں چ موجود ایمان دی مقدار نو تولنا چھڈ. یا اللہ چل ہن میں مکدی مکانا جن ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں بھی جہنم تو کٹ دے. اللہ
یا اللہ میں مقدی مکان اور جنہوں آدھے نا پنجابی سو ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. یا اللہ جنہیں ایک بار اپنی زبان چوں کلمہ پڑھ لے ان ایک بار اپنی زبان چوں کلمہ پڑھ لے انہوں بھی جہنم چوں کٹ دے. کمال نہیں ہو گیا؟ جہاں تک حضور کی اس بات کا مطلب میں سمجھاؤں وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا. حضور اس لیے کہیں گے کہ یا اللہ جس نے ایک بار بھی زبان سے کلمہ پڑھ لیا اسے بھی جہنم سے نکال دے. اس لیے کہیں گے سبحان اللہ، اس لیے کہیں گے کیونکہ سرکار کو علم ہوگا ابھی جہنم میں ایک کھیپ ایسی باقی رہتی ہے کہ جن کے دلوں میں ذرے سے بھی کم ایمان موجود ہے. اب اگر اللہ نے یہ کہا نا کہ حبیب جن کے دلوں میں ذرے سے بھی کم ایمان موجود ہے انہیں بھی جہنم سے نکال کے لے آ تو وہ شرمندہ نہ ہو جائیں. اسی اپنے نبی نو کیڑا منہ بکھاواں گے کہ ساڈے دلاں وچ تے ذرے تو بھی گھٹ ایمان ہے. تو مصطفیٰ کہیں گے یا اللہ ان کا بھرم میں بھی رکھتا ہوں، ان کی پردہ پوشی تو بھی کر دے. یا اللہ پاویں انہاں دے دلاں چ ذرے تو بھی گھٹ ایمان پایا جاندا ہے پر ہے تے میرے نا میں انہاں نو اپنے سامنے شرمندہ نہیں ہون دینا. سلامت رہے جی. تو یا اللہ اب ان کے دلوں کی کیفیت نہ دیکھ، ان کی زبانوں سے پڑھا جانے والا کلمہ دیکھ. یا اللہ یہ نہ دیکھ ان کے دلوں میں ایمان کی مقدار کتنی ہے، صرف یہ دیکھ انہوں نے بھلے ایک بار ہی صحیح اپنی زبانوں سے کلمہ تو پڑھا ہے نا. یا اللہ اس کلمے کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. یہ ہوگی چوتھی شفاعت اور یہ ہوگی آخری شفاعت. اس پہ شفاعت ختم ہو جائے گی. حضور مڑ کے شفاعت نہیں کریں گے. نہیں غور کیتا نا جنہاں غور کیتا اے بعد حضور شفاعت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کوئی جہنم دے جو امتی رہ جائے گا تے کریں گے. یار بول سبحان اللہ، بول سبحان اللہ. یہاں قدر کروانے کے لیے نا مرنا ضروری ہے. سننی ہے نا، سنیوں میں قدر کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے. بولیے ذرا بھائی اقبال ہے نا کتنے کہنے. پانچویں شفاعت نہیں کریں گے، بس چوتھی شفاعت پہ شفاعت ختم ہو جائے گی. یہ کتاب بند ہو جائے گی، دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد سرکار مزید کوئی شفاعت نہیں کریں گے.
بھئی شفاعت تے مزید تا کرن نا جو کہ امتی جنم وچ باقی رہ گیا ہوئے اور جنہ کلمہ بھی پڑھیا ہے ایک بار انہوں نے بھی کٹوا لے جہنم چوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک امتی بھی جہنم وچ باقی رہ نہیں گیا ہن پنجویں شفاعت کرن تے کدے لئی کرن اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ ہائے 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 یارو گھبراؤ نا مسلمانوں گھبرایا نہ کرو اوے جدے دل وچ جو دے برابر ایمان نہیں او بھی نہ گھبرائے جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان نہیں او بھی نہ گھبرائے جدے دل وچ ذرہ برابر ایمان نہیں او بھی نہ گھبرائے یار دامن وچ ایک بھی نیکی نہ ہوئے او بھی نہ گھبرائے ایک بھی عمل نہ کمایا ہوئے او بھی نہ گھبرائے ایک بھی چنگا وصف نہ کیتا ہوئے او بھی نہ گھبرائے اور جنہیں کوئی نیک کم نہیں کیتا کم از کم ایک بار کلمہ دے پڑھے ہی ہونے ہیں کہ جنہیں ایک بار بھی کلمہ پڑھے ہے قیامت دے دیارے او دا بیڑا بھی پار ہو جانا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا اب دیکھیے اب اللہ کیا کہے اب اللہ کا جواب سنیے اللہ فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اپنی عظمت کی قسم جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا میں اسے بھی جہنم سے نکال دوں گا سبحان اللہ میں نکال دوں گا یہ ہوتی ہیں باریکیاں پہیا کی تکنڈے ہیں بول یار سبحان اللہ ہوئے 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 میں نکال دوں گا اللہ چار قسمیں کھا کے کہے گا مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اپنی عظمت کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا میں کیا بات میں اسے بھی جہنم سے نکال لوں گا کیوں یا اللہ تو کیوں نکال لے گا ہون بھی کہہ یار نو تو جا واہ واہ سبحان راضی ہو گیا کتنے بیٹھے سونے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون کیوں نہیں کہندا یار نو تو جا تے کڈ کے لے آیا جنہیں کلمہ بھی پڑھیا پہلے دی آکھیا سی جدے دل چ جو دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے تو جا تے جہنم تو کڈ کے لے آیا پھر دوسری باری آکھیا سی جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان موجود ہے تو جا تے جہنم چوں کڈ کے لے آیا تیسری باری آکھیا سی جدے دل چ ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے تو جا تے سونیا جہنم تو کڈ کے لے آیا ہن چوتھی باری کہن دے ہیں سونیا تو آرام کر بول یار سونیا تو آرام کر جنہیں ایک بار بھی کلمہ پڑھیا ہے انہوں جہنم چوں میں آپ کٹ کے لے آنا
ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। क्यों? अल्लाह खुद क्यों निकालेगा? पहली 3 शफाअतों की तरह हबीब को क्यों नहीं कहेगा तू जा? पहले 3 बारी तू गए हैं ते जहन्नम चो कट के ले आए हैं, हुण चौथी बार भी तू जा। ते जिन्ने जिन्ने कलमा पढ़िया है सब नूं जहन्नम चो कट के ले आया नहीं, फरमाएगा मैं आप लियाना कट के। सोने हुण तू ना ज़हमत कर, तू आराम फरमा, हुण मैं कट के ले आना जिन्ने जिन्ने एक एक बार भी कलमा पढ़ ले। क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब यह है, इसलिए अल्लाह कहेगा हबीब इस चौथी खेप को, यानी जिन्होंने सिर्फ जुबान से एक एक बार कलमा पढ़ा है उन्हें जहन्नुम से मैं खुद निकालता हूँ। इसलिए खुद निकालता हूँ, वजह यह है ताकि कोई जन्नती जन्नत में बेतकल्फी के साथ भी, दोस्ताना अंदाज में भी, दिल लगी के तौर पे भी इन्हें ये ना कह सके तुसी ओही हो ना जेड़े सब तो आखिर विच जहन्नम तो निकले सो। मैं किथे पे बोल, कोई जहन्नमी जी, इन जहन्नमी जो जहन्नम से निकाले गए सबसे आखिर में, इन्हें कोई जन्नती ताना ना दे सके तुम वही हो ना जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाले गए। इन्हें कोई जन्नती ताना ना दे सके कि तुम सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाले गए। ये जहन्नुम में शर्मिंदा शर्मिंदा ना फिरें, सर झुका के ना रहें, बल्कि जन्नत में सर उठा के फिरें, एतमाद से रहें। जन्नत में ये सबको फख्र से कह सके हम किसी से कम नहीं, हम मामूली नहीं, हमें कोई हकारत भरी नजर से ना देखे, हमें कोई ये कहने की जुर्रत ना करे कि तुम सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाले गए। अरे हमारी बड़ी शान है, हमारा जुदा गाना मकाम है, हमारी इम्तियाजी हैसियत है, हमारा अलग ही मर्तबा है, हम बड़ी शान वाले हैं। वो इस एतबार से तुम में से किसी को अंबिया की शफात ने जन्नत में पहुंचाया, किसी को औलिया की शफाअत ने जन्नत में पहुंचाया, किसी को उलमा की शफाअत ने जन्नत में पहुंचाया, किसी को शुहदा की शफाअत ने जन्नत में पहुंचाया, किसी को हुफाज की शफाअत ने जन्नत में पहुंचाया, किसी को मुस्तफ़ा की शफाअत ने जन्नत में पहुंचाया। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जहन्नुम में से निकाला, जन्नत में पहुंचाया। ओए असी किसी को घट नहीं, साडी बड़ी शान है। ओए सानू देखो, सानू रब दे हाथ लगे। भावें असी सब तो आखिर च जहन्नम चों कटे गए हैं, पर साडे विच ते जन्नतियों तुहाडे सब विच फर्क है।
تسی یا نبیاں دے چھڑائے ہو یا ولیاں دے چھڑائے ہو یا علماء دے چھڑائے ہو یا شہیداں دے چھڑائے ہو یا حافظاں دے چھڑائے ہو یا مصطفیٰ دے چھڑائے ہو اسی ہوواں جڑے اللہ دے چھڑائے نے میں صدقے جاؤں جی سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ اس چوتھی کھیپ کو یعنی جنہوں نے زبان سے صرف ایک بار کلمہ پڑھا تھا انہیں خود جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا تاکہ وہ جنت میں جا کر احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں. سبحان اللہ. عزیزو احباب گرامی یاد رکھیں آج ہمیں یہ موضوع ختم کرنا ہے. ختم تو ہونے والا نہیں مگر روک دینا ہے. اگلے جمعے سے ایک اور موضوع شروع کرنا ہے. کون سا میں آگے بتا دوں گا. بس سن لو اب آخر میں سن لو. آج غالباً 7واں یا 8واں جمعہ ہے شفاعت مصطفیٰ پہ مسلسل بیانات کرتے ہیں. اب آخری دفعہ سن لو اس موضوع پہ. پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اللہ زندگی دے توفیق دے پھر کبھی دوبارہ شروع کریں گے. جہاں پہ آج روک رہے ہیں یہاں سے آگے چلیں گے کبھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے. یاد رکھو فیاض بھائی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں. سونے ہو ذرا سونے میں کتنے جا بولن لگا ہوں تو میں کس منزل تک جانا چاہتا. اللہ سلامت رکھے. جوانیاں مانو سارے جوانیاں مانو. یاد رکھو مسلمانوں قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پہ نہیں ہے. نجات کا بخشش کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہوگا. نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد شب بیداری تلاوت قرآن تزکیہ نفس تصفیہ باطن تمام نیکیاں عبادات اعمال صالحہ یہ نجات کے لیے معاون تو ہیں. یہ سب مل کر نجات کے لیے معاون تو ہیں مگر ان پہ نجات کا اعتبار نہیں انحصار نہیں دار و مدار نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوگا آپ پوچھنے میں حق بجانب ہیں. شاہ صاحب ہمیں بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہوگا تو پھر بتائیں کس شے پہ ہوگا. نجات کا دار و مدار کس شے پہ ہوگا. تو فیاض بھائی میں جواباً عرض کروں گا میرے غیرت مند سنی بھائیو سن لو سوال بھی اور جواب بھی. قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں بلکہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کی شفاعت پہ ہوگا. میرا ساتھ دو یار. میں قربان ہوں پیاز بھائی
نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہوگا، بلکہ نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کی شفاعت پہ ہوگا۔ سن لو، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے سر پہ اعمال کی کٹھڑیاں اٹھا کے لے آیا، مگر مصطفیٰ نے اس سے چہرہ پھیر لیا تو وہ اعمال سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اگر کوئی میدان حشر میں خالی دامن آ گیا، ایک نیکی بھی پاس نہ ہوئی، مگر مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھ لیا۔ اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ۔ سنو یار میرا جملہ، قیامت کے دن کوئی شخص میدان حشر میں اس حال میں آیا کہ ایک نیکی بھی دامن میں نہ ہوئی، ایک نیکی سے بھی محروم ہوا، ایک نیکی بھی پاس نہ ہوئی، مگر مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھ لیا، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت خود آگے بڑھ کے اسے اپنے اندر سمو لے گی۔ اللہ 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 اچھا پھر سوال پیدا ہوگا، شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ نے ہی کام آنا ہے، شفاعت مصطفیٰ نے ہی بچانا ہے، شفاعت مصطفیٰ نے ہی کھوتی قسمت کھری کرنی ہے، شفاعت مصطفیٰ نے ہی ڈوبتا بیڑا ساحل مراد تک پہنچانا ہے، شفاعت مصطفیٰ نے ہی بخشش کرانی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کچھ نہیں کرے گی؟ اللہ اللہ بھائی بخشوانے کا ذمہ شفاعت مصطفیٰ نے اٹھا لینا ہے، تو اللہ کی رحمت کسی کو نہیں بخشے گی، اللہ کی رحمت کسی کے کام نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت ساکت و جامد کھڑی رہے گی، اللہ کی رحمت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے گی، اللہ کی رحمت کسی کی دستگیری نہیں کرے گی، بھئی سارا کام کروا دینا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ نے تو اللہ کی رحمت کچھ نہیں کرے گی، اللہ کی رحمت کسی کی نجات کا باعث نہیں بنے گی، اللہ کی رحمت کسی کو نہیں بخشوائے گی۔ تو میں جواب دوں گا میرے غیرت مند سنی بھائیو، یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی تو آپ کو عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اسی پہ رحمت کرے گا جس کی پہلے مصطفیٰ شفاعت کرے گا۔ اللہ اللہ سونا بول کے ایک باری بول دے یار، تیرے کام آج کا کیا مدد کتنے بیٹھے ہیں پایا، کتنے بیٹھے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے ہم سنیوں کا کہ قیامت کے دن اللہ صرف اسی پہ رحمت کرے گا جس کی پہلے مصطفیٰ شفاعت کرے گا۔ واہ 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 توبہ توبہ توبہ، سن لو، شفاعت مصطفیٰ ہے تو رحمت خدا بھی ہے، اور شفاعت مصطفیٰ نہیں تو رحمت خدا بھی نہیں۔ اللہ 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 پھر بچے اللہ سلامت کرے حضور کے صدقے سے ہے میرا بچہ، جوان ہوتے ہوئے کیا سمجھنے والے جی
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتوں میرا بچہ چل کے آیا میرے کنچ کہہ گیا شاہ صاحب اج لگ گیا پتا کہ واقعی ساری کائنات حضور کی خاطر بنائی گئی، یہی مصطفیٰ مقصود کائنات جی۔ شفاعت مصطفیٰ ہے تو رحمت خدا بھی ہے میرے بچے، اور اگر شفاعت مصطفیٰ نہیں تو رحمت خدا بھی نہیں۔ حضور آخری جملہ اور کیا قیامت ہے، سن لو، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ رحمت خدا کو نہیں دیکھے گی۔ اللہ 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 اللہ، عجیب جملہ، عجیب جملہ، حیران کن جملہ۔ قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ رحمت خدا کو نہیں دیکھے گی، بلکہ رحمت خدا میں سو جان تو قربان، میں دعا دے دوں سو جان تو قربان، قربان دعا دے دے، قربان دعا دے۔ سبحان اللہ، میرے غیرت مند سنی ویرو، اللہ مینوں 100 جانا دے، میں تواڈے تے قربان کر دیں۔ اللہ تانوں سلامت رکھے میرے غیرت مند سنی ویرو، میرے فردوسی ویرو۔ قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ رحمت خدا کو نہیں دیکھے گی، بلکہ رحمت خدا شفاعت مصطفیٰ کو دیکھے گی کہ یہ حرکت میں آئے تو میں بھی اپنی برکت دکھاؤں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بول اٹھے، امام اہل سنت بریلی کا تاجدار، عاشقوں کا سردار، بر صغیر پاک و ہند میں عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے لہرا دینے والا اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی بول اٹھے، اجابت کا صحرا۔ واہ 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 واہ، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت کا معنی قبولیت۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو میرے عزیزوں اب یہ ہوں سیٹ ہو گیا گزارا ہو گیا سونا یار، چلو کوئی گل نہیں یار، وہ اچھا ڈر، چلو کوئی گل نہیں یار، مشین ہوئی نا پھر کوئی نہیں، چلتے چلتے پیاز بھائی کتنے خراب ہی ہو جاتی، اج نا بہت ہی خراب ہو گئی۔ پھر اجے میں موشن پھڑ رہا سا، ہوئے ہوئے خطیب کا موشن پھڑنا ایسا موشن F16 نہیں پھڑ سکتا یار جی، جدو خطیب موشن پھڑ دے جی، جدو خطیب
ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਰਨਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਨਵੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਇੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰੂਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਵੇਟਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਵੇਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵੇਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੌਂਦ ਨੇ ਹੈਂ। نہیں ٹائم ہوتا ہو گیا نا، پھر آگے انشاءاللہ میں عرض کراں گا انشاءاللہ۔ تو عزیزو